السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ فیکٹس اباؤٹ اسپیس کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، نیوٹرون ستارے 600 گردش فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم سکتے ہیں۔ جی ہاں، نیوٹرون ستارے اعلیٰ میس ستاروں کے ممکنہ ارتقائی اختتامی نقاط میں سے ایک ہیں۔ یہ ایک بنیادی گرنے والے سپر نووا ستارے کے دھماکے میں پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں ان کی طبیعیات کے نتیجے میں انتہائی تیزی سے گھومتے ہیں۔ نیوٹرون ستارے پیدا ہونے کے بعد 60 بار فی سیکنڈ تک گھوم سکتے ہیں۔ خاص حالات میں یہ شرح فی سیکنڈ 600 گنا سے زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، چاند پر اپولو کے خلابازوں کے قدموں کے نشانات ممکنہ طور پر وہاں کم از کم 100 ملین سال تک رہیں گے۔ چونکہ چاند کا ماحول نہیں ہے، اس لیے چاند پر اپولو کے خلابازوں کے نشانات کو مٹانے یا دھونے کے لیے کوئی ہوا یا پانی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے قدموں کے نشانات، روور پرنٹس، اسپیس شپ پرنٹس اور ضائع شدہ مواد چاند پر بہت طویل عرصے تک محفوظ رہیں گے، اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہیں گے۔ چاند ابھی بھی ایک متحرک ماحول ہے۔ در حقیقت اس پر مائکرو میٹیورائٹس کے ساتھ مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ چاند پر کٹاؤ اب بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت آہستہ۔ نمبر 3، سورج سے زیادہ توانائی ہر گھنٹے زمین سے ٹکراتی ہے جتنا سیارہ ایک سال میں استعمال کرتا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں میں شمسی توانائی کے استعمال میں ہر سال 20% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ یلے انوائرمنٹ 360 کے مطابق دنیا نے 2017 میں شمسی توانائی کی صلاحیت میں 30% اضافہ کیا، یعنی اس سال 98.9 گیگا واٹ شمسی توانائی پیدا کی گئی۔ بظاہر بڑی تعداد کے باوجود توانائی کی یہ مقدار دنیا کے سالانہ بجلی کے استعمال کا صرف 0.7% بنتی ہے۔ نمبر 4، اگر ایک ہی قسم کے دھات کے 2 ٹکڑے خلا میں چھوتے ہیں تو وہ جڑ جائیں گے اور مستقل طور پر آپس میں پھنس جائیں گے۔ اس حیرت انگیز اثر کو کولڈ ویلڈنگ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دھات کے انفرادی ٹکڑوں کے ایٹموں کو یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ دھات کے مختلف ٹکڑے ہیں، اس لیے گانٹھیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ زمین پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہوا اور پانی ان ٹکڑوں کو الگ کر رہا ہے۔ جہاز کی تعمیر اور خلا میں دھات کی بنیاد پر تعمیر کے مستقبل پر اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ نمبر 5، ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا ایسٹرائڈ سیریس نامی خلائی چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا ہے، جسے بعض اوقات ڈوارف پلانٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کا ڈایا میٹر تقریباً 600 میل ہے۔ یہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایسٹرائڈ بیلٹ میں اب تک کا سب سے بڑا ہے اور بیلٹ کے بڑے پیمانے کا 1/3 حصہ ہے۔ سیریز کا سطحی رقبہ تقریباً ہندوستان یا ارجنٹائن کے زمینی رقبے کے برابر ہے۔ بغیر عملے کے خلائی جہاز ڈان نے ابھی اپنا مشن مکمل کیا ہے، جو سیریز کے گرد چکر لگا رہا ہے اور دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ نمبر 6، جوپیٹر کا سرخ دھبا سکڑ رہا ہے۔ جوپیٹر کا مشہور سرخ دھبا پچھلی چند دہائیوں سے سکڑتا جا رہا ہے۔ کرۂ ارض پر یہ جگہ ایک بڑا گھومتا ہوا طوفان ہے جو تقریباً 3 زمینوں کو فٹ کرنے کے قابل ہوا کرتا تھا۔ اب اس جگہ کے اندر صرف ایک زمین فٹ ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے طوفان چوڑائی میں سکڑ رہا ہے، یہ در حقیقت لمبائی میں لمبا ہو رہا ہے۔ سائنسدان ابھی تک اس بات پر حیران ہیں کہ یہ واقعہ پہلی جگہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا جوپیٹر پر جیٹ سٹریمز سے تعلق ہو سکتا ہے، جس نے سمت یا مقام تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 7، سیٹرن کے چاندوں میں سے ایک کا رنگ الگ الگ 2 سروں والا ہے۔ سیٹرن کے 62 چاندوں میں سے ایک لیپیٹس اصل میں ایک خوبصورت منفرد آسمانی چیز ہے۔ اس چاند کا 2 ٹون رنگ بہت الگ ہے، جس کا ایک رخ دوسرے سے زیادہ گہرا ہے۔ 2018 تک یہ عجیب و غریب واقعہ نظام شمسی کے کسی دوسرے چاند پر نہیں تھا۔ لیپیٹس کا رنگ زول کے باقی چاندوں کے سلسلے میں اس کی پوزیشن سے تعلق ہے۔ فوربس کے مطابق تاریک علاقوں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیٹرن کے حلقوں سے باہر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کے بہت سارے خلائی ملبے سے ٹکرا جاتا ہے جو شاید اس کے مدار سے گزر رہے ہوں۔ مزید یہ کہ ایک اور چاند فوبی جو مکمل طور پر تاریک ہے اور لیپیٹس سے دور ہے، سیٹرن کے گرد گھڑی کی سمت میں گھومتا ہے اور ذرات کی گھڑی کی مخالف سمت میں ایک مستقل دھارے کا اخراج کرتا ہے۔ لیپیٹس کا صرف ایک رخ فوبی سے نکلنے گھومتا ہے، مطلب یہ کہ لیپیٹس کی صرف ایک سائڈ ذرات سے ٹکراتی ہے جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر سیاہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لیپیٹس کیوں مکمل طور پر سیاہ نہیں ہے لیکن صرف جزوی ہے۔ نمبر 8، شمالی ستارے کی پوزیشن وقت کے ساتھ بدلے گی۔ جب پولارس تقریباً 13,000 سالوں میں شمالی ستارہ بننا بند کر دے گا تو نیویگیشن عجیب ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو زمین کا محور پریسین ایک حرکت کو کہا جاتا ہے
جس کا مطلب ہے کہ سیارے کا محور بدل جائے گا اور ایک مخروطی شکل کا پتہ لگائے گا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو محور کو مکمل مخروطی شکل کا پتہ لگانے میں تقریباً 26,000 سال لگتے ہیں۔ اس میں اضافہ کرنے کے لیے پولیرس زمین کا موجودہ نارتھ سٹار آخر کار اپنی پوزیشن بدلنا شروع کر دے گا، کیونکہ زمین پریسیجن سے گزر رہی ہے۔ 3000 قبل مسیح میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شمالی ستارہ تھوبن تھا، بصورت دیگر الفا ڈریکونس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تقریباً 13,000 سالوں میں ستارہ ویگا نیا شمالی ستارہ ہوگا، لیکن 26,000 سالوں میں پولیرس اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، کیونکہ زمین مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی مزید انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔